اور انہی مظالم میں سے ایک ظلم کے جو ہم نے پہلے بھی نقل کیا، اور اتفاق سے آج بھی جب ہم بیٹھے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ اشرف الانبیاء کی ذات پر جو سب سے زیادہ کیریکیچر بنے اور توہین ہوئی، وہ ہوئی کس عنوان سے؟ جناب عائشہ کی کم عمری میں شادی کے عنوان سے، کہ وہ 6 سال یا 9 سال کی، جبکہ ان کی عمر، وہ جبیر بن مطعم سے ان کی شادی ہو چکی تھی، بعض جگہ کہا جاتا ہے نسبت ہو چکی تھی، بالآخر طلاق ہوا۔ ان کی عمر شادی کے وقت 18-19 سال سے لے کے کم سے کم 24-25 سال تھی، لیکن جناب خدیجہ کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے ان کو اتنا کمسن بنایا گیا، اتنا کمسن بنایا گیا، اتنا کمسن بنایا گیا کہ اشرف الانبیاء کی شخصیت کو مخدوش کر دیا۔ اب یہاں پر ہمارے پاس صرف 2 چوائس ہیں، یا ان 6 سال اور 9 سال والی روایتوں کا، یا حضرت عائشہ کی کم عمری کا دفاع کریں، یا رسول اللہ کا دفاع کریں۔ ہمارے پاس 2 چوائسیں، اور اہل بیت نے ہمیشہ ایک چوائس کو منتخب کیا، وہ کیا؟ اشرف الانبیاء۔ اہم ترین تو پھر اسے ہم ڈسکس کریں، اور جب پہلے میں ڈسکس کیا تو بعض نے کہا کہ نہیں یہ باتیں جو اچھی نہیں ہیں، نہیں یہ باتیں ضروری ہیں، یہ اہل بیت کا دفاع ہے، اس رسول اللہ کا دفاع ہے اس میں۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ موضوعات شیعوں نے شروع کیے تھے۔ اگر آپ جا کے گوگل میں دیکھیں، خصوصاً یوٹیوب میں لکھیں واٹ واز دا ایج آف حضرت عائشہ ایٹ دا ٹائم آف دا میرج، تو آپ کو تعجب ہوگا وہ ساری باتیں کہ جو ہم کر رہے تھے صدیوں سے، اب وہ خود اہل سنت کر رہے، کیونکہ ان کے پاس بھی اب صرف ایک آپشن ہے، یا رسول اللہ کو بچا لیں یا ان کی عمر کو کم کریں۔ بہت سارے علماء کے آپ کو کلپس مل جائیں گے حتیٰ یوٹیوب میں، اور بعض نے کھل کے اقرار کیا ہے کہ ان کی شادی ہو چکی ہے، طلاق ہوئی ہے بغیر۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ اس میں اہم کون ہے، ان کو کم عمر بنانا اہم ہے یا اشرف الانبیاء کی عزت اہم ہے؟ صلوات پڑھیں بر محمد لہٰذا کسی کو بھی اگر لگے یہ موضوع سخت ہے تو وہ جا کے گوگل میں سرچ کریں، یوٹیوب میں دیکھ لیں کہ یہ وہ موضوع ہے کہ جب آپ خود اہل سنت بیان کرنا ہے، اور یہ ضروری تھا بیان کرنا، وإلا اشرف الانبیاء کی جو توہین حضرت عائشہ کی روایتوں کے ذریعے سے ہوئی ہے، وہ توہین کسی بھی ہالینڈ کی فلم سے نہیں تھی۔ ان دشمنوں کو موقع ہی سہائے ستہ نے دیا ہے۔ بس میں عرض کروں کہ اشرف الانبیاء کی جو پہلی شادی ہے وہ 25 سال کی عمر میں ہوئی، اور وہ بھی پیغام انہوں نے نہیں دیا بلکہ ان کی زوجہ حضرت خدیجہ نے دیا۔ وہ یا 3 سال بڑی تھی اشرف الانبیاء سے، یا 15 سال بڑی تھی، اور پھر 25 سال آپ نے ان خاتون کے ساتھ گزار دیے اور کوئی شادی نہیں۔ ایک جو الزام اس پر لگایا جاتا ہے وہ اشرف الانبیاء کی شادیوں کے حوالے سے 25 سال گزار دیے انہوں نے، کن کے ساتھ؟ انہی خاتون کے ساتھ۔ کہ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، وہ انتظار فرما رہی تھی خود اشرف الانبیاء کے ظاہر ہونے کا۔ بعض جگہ کتابوں میں آیا کہ جی وہ بیوہ تھی۔ اب اگر بیوہ مانا جائے تو پھر تو اشرف الانبیاء کا اور دفاع ہو جائے گا۔ تو 25 سال تو انہوں نے گزار دیے ایک ہی خاتون کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ یا 3 سال بڑی تھی، کیونکہ ایک قول 28 سال کی تھی وہ، یا 40 سال کی تھی۔ کتنی عمر ہو گئی اشرف الانبیاء کی؟ 50 سال۔ 25 سال ایک خاتون کے ساتھ گزار دی، اشرف جناب خدیجہ کے ساتھ۔ پھر ان کی شادی ہوئی ایک بڑی عمر کی خاتون جناب سودا سے، اور 5 سال ان کے ساتھ گزار دی، اور ایک زوجہ تھی۔ جب ہمارے کہہ دیا جاتا ہے کہ 11 بیویاں تھیں، ایک وقت میں آخر میں 9 بیویاں تھیں، تو اس کو ہمیں ڈسکس بھی کرنا چاہیے۔
بعض دفعہ ہمارے مورخین اور ہم سب مل کے توہین رسالت کا سبب بنتے ہیں. بس 50 سال کی عمر تک ایک زوجہ، اور پھر 5 سال تک مزید جو رہی تنہا کون؟ جناب سودا رہی. پھر 2 ہجری کو جب خلیفہ اول کی بیٹی سے شادی ہوئی، کہ جن کی ایج کے بارے میں ہم نے کہا کہ آپ لوگ خود دیکھیے گا جا کے، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کوئی تعصب کی یا جہالت کی یا فتنے کی گفتگو نہیں کر رہے، یا خود اہل سنت ڈسکس کر رہے ہیں. پھر میں عرض کروں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، یا ان کو کمسن بنا دیا جائے یا رسول اللہ کو قربان کر دیا جائے ان کی کمسن سے. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. وہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی ہمارے والد ایمان لائے ہم سب بھی ایمان لے آئے. ان کے والد کا بھی ایمان لائے. پہلی بعثت. اگر یہ پہلی بعثت میں 1 سال کی تھی، اگر یہ پہلی بعثت میں 1 سال کی تھی تو 13 سال کے بعد ہجرت ہوئی، اس کے 2 سال کے بعد رخصت ہوئی، تو 15 سال کی تو ایسے ہی بن جاتی ہے اگر 1 سال میں ایمان لیا. اگر 2 سال میں ایمان لائیں تو کتنے کی ہو گئی رخصتی کے بعد؟ 16 سال. 3 سال میں ایمان لائیں تو 17 سال کی. 4 سال میں ایمان لائیں تو 18 سال کی. 5 سال کی عمر میں ایمان لائیں تو 19 سال کی. 6 سال کی عمر میں ایمان لائیں تو 20 سال کی. 7 سال کی عمر میں ایمان لائیں تو 21 سال کی. 8 سال کی عمر میں ایمان لائیں تو 22 سال کی. 9 سال کی عمر میں ایمان لائیں تو 23 سال کی. 10 سال کی عمر میں ایمان لائیں تو 24 سال کی. 11 سال کی عمر میں ایمان لائیں تو 25 سال کی. اب یہاں پہ سوال یہ کیا جائے گا کہ وہ لوگ کہ جو مولا امیر المومنین کے ایمان لانے کا احترام نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ 10 سال کے بچے کا کیا ایمان، تو ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ شاید حضرت عائشہ 15-20 سال کی تھی ایمان لانے کا، تبھی ایمان کی فضیلت ہوئی. جب مولا علی کی ایمان لانے کی فضیلت نہیں ہے، بغور ان کے 10 سال کی عمر کے بچے کے ایمان لانے کی کیا فضیلت؟ تو اس کا معنی ہے کہ ان کی فضیلت بھی جب ظاہر ہوگی کم سے کم 10 سے اوپر کی ہوگی، وإلا تو ان کی بھی فضیلت نہیں ہوگی. تو اب اگر 10 کا بھی مان لیا تو اتنی بات واضح ہے کہ ان کی شادی ہوتی ہے جبیر بن مطعم سے. اور طبقات ابن سعد میں اور زیادہ معاملے کو خراب کر دیا، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ ان کی طلاق ہو چکی تھی اور پھر شادی ہوئی اشرف الانبیاء سے. لیکن ان کا دفاع کرنے کے لیے کیا کیا گیا کہ جی بات پکی ہو گئی تھی، نکاح ہو گیا تھا، معذرت نکاح ہو چکا تھا، اور پھر معاذ اللہ اشرف الانبیاء نے خواہش ظاہر کی تو انہوں نے کہا اچھا میں بات کرتا ہوں کس سے؟ مطعم سے، کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے جو ہے وہ دستبردار ہو جائے، طلاق کے لیے راضی ہو جائے. یہاں پر پھر اشرف الانبیاء کی ذات کو خراب کر دیا. بس پہلی چیز یاد رکھیں کہ اشرف الانبیاء نے پہلی شادی 25 سال میں کی. جن خاتون سے یعنی حضرت خدیجہ سے کی، یا وہ 28 کی تھی یا وہ 40 کی تھی. انہی کے ساتھ زندگی کتنے سال گزار دیے؟ 25 سال. اس کے بعد آپ کا نکاح ہوا جناب سودا سے، ان کے ساتھ گزار دیے کتنے سال؟ 5 سال. پھر شادی ہوئی جناب عائشہ سے، پھر ہوئی باقی دیگر ازواج سے. تو اس کے معنی کہ کیا ہوئے کہ 2 ہجری کے بعد یہ شادیاں ہوئیں اور سب کی سب بیواؤں اور طلاق شدہوں سے، جن میں سے ایک شادی ام حبیبہ کی ہے. اور جناب ام حبیبہ کے بارے میں ذہن میں رہے کہ ام حبیبہ اپنے شوہر کے ساتھ عبداللہ ابن جہش کے ساتھ نکاح کے بعد ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھی اور اپنے باپ اور بھائی اور ماں کے خلاف تھی. جب یہ حبشہ چلی گئی تو وہاں پہ ان کے شوہر عبداللہ ابن جہش کرسچن ہو گئے تھے. یہ خود صحابی رسول تھے، ہجرت کر کے گئے تھے اور یہ کرسچن ہو گئے تھے. اب یہ بعد میں کہنا کہ یہ صحابی جو ہیں وہ ہدایت کے ستارے ہوتے ہیں، تو یہ تو خود رسول کی زندگی میں ہجرت کرنے والوں میں سے تھے، حبشہ کی ہجرت کرنے والوں میں سے تھے، عیسائی ہو گئے تھے.
عبداللہ ابن جہش. پھر کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا، یہ میاں بیوی الگ ہو گئے تھے. تو اشرف الانبیاء نے پیغام بھیجا اور ابو سفیان کی بیٹی یعنی ام حبیبہ سے عبداللہ ابن جہش کے کرسچن ہونے کے بعد اور ان کے مرنے کے بعد اشرف الانبیاء نے ان سے شادی کی، اور یہ اچھی خاصی ایج کی خاتون. یہی حال تھا باقی دیگر تمام ازواج کا. لہذا بغیر کسی تردد کے کہا جا سکتا ہے کہ جتنی بھی اشرف الانبیاء کی ازواج تھیں، پھر ہم توجہ دلائیں کیونکہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ 25 سال میں پہلی شادی ہوئی، 28 یا 40 سال کی وہ تھی، 25 سال ان کے ساتھ گزارے، پھر 5 سال تنہا گزارے کس کے ساتھ؟ جناب سودا کے ساتھ. بس پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ 55 سال کی ایج تک، 25 سال سے لے کے 55 سال کی ایج تک آپ صرف ایک زوجہ کے ساتھ رہا، کہ جو اصل ایک جوانی کی ایج ہوتی ہے اس میں ایک زوجہ کے ساتھ رہا. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 55 اور 63 یہ 8 سال کا دور گزرا کہ جس میں مختلف قبائل کو قریب کرنے کے لیے اور اسلام میں سے نفاق کے حملوں کو کم کرنے کے لیے اور کفر کے حملوں کو کم کرنے کے لیے، منافقین کے حملوں کو کم کرنے کے لیے، مسیحی اور یہودیوں کے حملوں کو کم کرنے کے لیے، اور عرب معاشرہ جو ایک ٹرائبل معاشرہ تھا قبیلوں کو قریب سے قریب کرنے کے لیے باقی جتنی شادیاں ہوئی وہ بیواؤں سے، عمر رسیدہ خاتون سے ہوئی، اور کب ہوئی؟ آخری 8 سال کے حصے. یہ موضوع ہم نے اس طرح سے ڈسکس کیا کہ ان کی بعض فضیلتوں کو بیان کر دیتے اور دفاع نہ کر پاتے ان کی ذات کا تو کوئی فائدہ نہ ہوتا. صلوات پڑھیں پر محمد